بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں دنیا بار ایسوسی ایشن میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ قانون دان میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظمت علی خان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں 2022-2023 کے۔ آپ لائبریری سیکرٹری 2016 میں رہ چکے ہیں، 2019 میں رہ چکے ہیں، اور سب سے اہم بات اگر میں کروں تو آپ کے والد صاحب جو ہیں رانا حشمت علی خان صاحب، اس بار کے پہلے پریزیڈنٹ بنے تھے اور یہ بار انہی کے تعاون سے بنی تھی۔ تو آج ہم ان سے قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، دنیا بھر کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے سر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ٹھیک اللہ ہے، کا خیریت شکر۔ سے ہیں سر؟ اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ بے شک۔ سر میں یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟ میں نے ابتدائی تعلیم دنیا پور سے ہی حاصل کی۔ گریجویشن دنیا پور ڈگری کالج سے کر کے اس کے بعد پھر میں یونیورسٹی بہاؤالدین ذکری یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور LLB 3 ایئرز ادھر سے کیا۔ 2013 میں یعنی کمپلیٹ ہوا ہے 2013 میں۔ ٹھیک سر۔ اس کے بعد پھر ادھر پریکٹس سٹارٹ کر دی۔ ٹھیک۔ وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو خود شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ وکیل بننے کا شوق اصل میں والد صاحب میرے الحمدللہ 91 سے ان کی پریکٹس جاری ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد گھر میں کیونکہ ماحول ایسا تھا وکیل والا، اور میرے جو انکل تھے نائب تحصیلدار جی۔ اور قانون گو رہے ہیں رانا اقبال صاحب، تو گھر کا جو ماحول تھا سارا تعلیمی ماحول تھا۔ تحصیل کچہری کے سارے معاملات، دیوانی سارے معاملات، ریونیو کے سارے معاملات گھر میں ڈسکس ہوتے تھے۔ ساری بکس یعنی اس سے ریلیٹڈ ہم ان کے ساتھ پڑھتے بھی تھے۔ تو ان کا بھی یہ شوق تھا، پھر مجھے بھی یہ شوق تھوڑا سا رائز ہوا کہ میں بھی اس پیشے میں آؤں اور اپنا ایک نام پیدا کروں۔ ٹھیک۔ وکالت کا آغاز کب کیا؟ 2013 میں میرا لاء کمپلیٹ ہوا ہے، اچھا، اور 2014 میں نے ریگولر پریکٹس سٹارٹ کی ہے۔ ٹھیک۔ سر، ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک اچھے وکیل میں سب سے پہلے پیشنس ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ دکھیا اور اپنا سب کچھ لٹا کے آپ کے پاس آتا ہے۔ جب اس کو باہر کچھ نہیں ملتا، باہر کی پنچایتوں میں، باہر کے سیٹلمنٹس میں ہر چیز وہ لوز کر دیتا ہے، تو وہ کچہری کا رخ کرتا ہے۔ تو اب وہ سارے جتنے معاملات ہیں وہ آپ کو سناتا ہے، وہ اگریسو بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ریش بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک وکیل کو چاہیے کہ پیشنس سے اس کی ساری باتیں سنیں، پھر اس کے بعد اپنا رسپانس دے۔ ٹھیک۔ سر، وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ وکیل میں تو کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت ہے۔ جس طرح ڈاکٹر آپ کی ہر قسم کی ڈیزیز کیور کرتا ہے، اسی طرح وکیل آپ کو مینٹلی سیٹسفائی کرتا ہے، مینٹلی آپ کی یعنی ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ تو معاشرہ ہمارا جو ہے اس میں لاء اینڈ آرڈر کی میں تو کہتا ہوں کمی ہے، کیونکہ ہماری جو خواندگی شرح ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لاء سے اور ہمارے جو رائٹس ہیں ان سے اویئرنیس نہیں ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح میں وکیل ہی ہے جو ایک بہتر یعنی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اداروں سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ عوام کو یعنی بہتر طور پہ دلوا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ سر، بار اور بینچ کے تعلق کو کیسا دیکھتے ہیں اپنے ٹینور میں؟ الحمدللہ بار اور بینچ کا ہمارے دور میں بہت اچھا چل رہا ہے، ریلیشن چل رہا ہے، اور بار سے جو ہے بینچ کو یہ توقعات ہوتی ہیں کہ ہمیں اچھی انہیں لیگل اسسٹنس دیں کیسز میں، اور بینچ سے وکلا کو یہ توقعات ہوتی ہیں کہ انہیں اچھی رسپیکٹ ملے، کیونکہ کیسز کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ فیٹ آف دا پارٹیز ہوتے ہیں، ایک نے لوز کرنا ہوتا ہے، ایک نے ون کرنا ہوتا ہے۔ تو بار ان سے رسپیکٹ طلب کرتی ہے اور بینچ ان سے ایک رسپیکٹڈ لیگل اسسٹنس طلب کرتی ہے۔ تو یہ توقعات ہیں، الحمدللہ ہمارے اچھے تعلقات چل رہے ہیں۔ ٹھیک۔ پاکستان کی عدالتوں میں کیس سست روی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اصل میں ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو لاز ہیں وہ سارے برٹش لاز پاکستان میں امپلیمنٹ ہیں۔ کوئی 1898 کا ہے، کوئی 1908 کا ہے، کوئی 1868 کا ہے۔ تو جتنے لاز ہیں سارے برٹش لاز ہمارے چل رہے ہیں، اور جن کی رولز اینڈ ریگولیشن اور کسٹم کے حساب سے ان کے جو معاملات ہیں وہ ان کی حد تک ٹھیک تھے، اس دور کی حد تک ٹھیک تھے۔
ہمارے چیف جسٹس جو ایکس ثاقب نثار صاحب ہے اس نے بھی اس چیز پہ زور دیا تھا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تک ہم نئے لاز نئے کسٹمز کے مطابق جو ہمارے چل رہے ہیں آج کل پریولیجز ہیں ان کے مطابق ہم نئے لاز نہیں بناتے، بے شک ہمیں اس چیز میں ٹربل ہوگی، عوام کو بھی ٹربل ہوگی، اداروں کو بھی ٹربل ہوگی، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہیں. سر ہماری زندگی میں رول آف لا کی کیا اہمیت ہے؟ رول آف لا ایسے ہے کہ جیسے ایک پیدل بندہ سفر کر رہا ہے اور ایک بندہ ٹرین کے اندر جا کے اپنے آپ کو سیو کر لیتا ہے. تو رول آف لا جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہیں. ہم یورپ کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات کرتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے ڈیولپ کنٹریز ان کی بات کرتے ہیں کہ ان کا اچھا یعنی رہن سہن ہے، اچھی ان کی انکم ہے، پر کیپٹا انکم ان کی اچھی ہے، ان کی باتیں تو کرتے ہیں، ان کی سہولیات کی بات تو کرتے ہیں ہم. لیکن جب بذات خود ہمیں رول آف لا کو کہیں کہ ہم امپلیمنٹیشن پہ آئیں، جس طرح فرض کرو ٹریفک کی بات کر لیں، ٹریفک سگنلز کی بات کر لیں، سپیڈ کی بات کر لیں، تو ہم ان چیز پہ اپنے آپ کو آر محسوس کرتے ہیں، رول آف لا کو فالو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ٹربلز ہیں. ہم اپنی سفارشیں درمیان میں لا کے اپنے سارے معاملات حل کروا لیتے ہیں، اور رول آف لا فالو نہ ہونے کی وجہ سے میں تو کہتا ہوں پیچھے بحیثیت قوم. ٹھیک. پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ انصاف کی فراہمی کے لیے سب سے پہلے جو آج کل بھی معاملات آپ کے بھی زیر نظر ہیں کیونکہ آپ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیا پرسن ہیں، کہ ایک تو عدالتیں جو ہیں، یعنی کہا بھی جاتا ہے اور یہ کہاوت بھی ہے کہ عدالتوں کے کان بند ہونے چاہیے، ججز کے کان بند ہونے چاہیے. جو معاملات ان کے سامنے یعنی آ رہے ہیں ان کو اکارڈنگ ٹو لا اور فیکٹس دیکھ کے سارے معاملات کرنے چاہیے، کیونکہ عوام کی نظریں صرف عدالت کے اوپر ہوتی ہیں اور کوئی ایسی ان کے پاس یعنی اتھارٹی نہیں ہے جو امپلیمنٹ کروا سکے. کیونکہ سیاست ایسی چیز ہے، ہماری لیجسلیشن آپ کے سامنے ہے، اتنے یعنی کوئی اچھے ویل فرنش ہم ادھر نہیں بھیج رہے. تو عدالتیں اگر اچھے فیصلے کرتی ہیں، اچھے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، اچھے فیصلے بھی ہیں عدالتوں کے اندر، تو لیکن عدالتوں کو ایسے فیصلے دینے چاہیے کہ عوام کا اعتماد عدالت پہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہمارے جیسے آج کل سسٹم ہے کہ ہمارے پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عدالت میں آپ کو دیکھیں گے. تو عدالتوں میں انصاف اگر پراپر ملنا شروع ہو جائے تو ہم بحیثیت قوم ایک کامیاب قوم ہیں. ٹھیک. سر ماشاء اللہ آپ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن دنیا پر بن گئے ہیں. وکلا برادری کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے جنہوں نے آپ کو جنرل سیکرٹری منتخب کیا؟ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس عہدے پہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اس کے بعد میں اپنے جتنے سینئرز ہیں اور جتنے بار کے میرے ینگسٹر بردر ہیں، کسی بھی گروپ کے تعصب سے میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سب کی محبت ہے مجھے، ان سب کا پیار ہے کہ مجھے انہوں نے جنرل سیکرٹری منتخب کیا. الیکشن ایک پارٹ آف دا گیم ہے، ایک بندے نے ون کرنا ہوتا ہے، ایک نے لوز کرنا ہوتا ہے، لیکن میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. ٹھیک. سر اپنے ٹنول میں بار ایسوسی ایشن دنیا پور میں آپ کیا ڈیولپمنٹ کروائیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو معاملات ہیں، کیونکہ الیکشن میں تو بڑے وعدے اور بڑی قسمیں کھاتے ہیں ہم کہ یہ آپ کو کروا کے دیں گے، لیکن جو میرا اور ہمارے صدر صاحب ہیں ان کا مشن ہے وہ یہ، ایک تو وکلا چیمبرز، ینگ وکلا کے پاس چیمبرز کی کمی ہے. ہم وکلا کے لیے ایک اچھی کینٹین مینیج کرنا چاہ رہے ہیں، اور وکلا پارکنگ کا بڑا ایشو ہے، وکلا پارکنگ انشاءاللہ. اور وکلا کالونی جو ہے وہ تھوڑا سا گرینڈ مشن ہے جس میں ساری بارز انوالو ہیں، تو انشاءاللہ ان کی مدد سے ہم یہ سارے معاملات ٹیکل کریں گے اس دفعہ. ٹھیک. سر میں بات کروں گا کہ آپ کے والد صاحب کے جو پہلے پریزیڈنٹ بنے بار کے، آپ ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. والد صاحب میرے الحمدللہ 72 میں وہ میونسپل کمیٹی میں ان کی جاب ہوئی. اچھا. 1972 میں. ٹھیک. اور انہوں نے 16 ایئر ادھر سروس کی ایز اے سینیٹری سپروائزر. اچھا. اور ڈیورنگ سروس انہوں نے LLB کیا 81-82 میں SM لا کالج کراچی سے، اور اس کے بعد یعنی 84-85 میں LLM کیا انہوں نے ادھر سے SM لا کالج سے، اور 91 میں انہوں نے ریگولر پریکٹس سٹارٹ کی آفٹر ریٹائرمنٹ، میڈیکل ریٹائرمنٹ کے بعد. اور الحمدللہ 2022 تک انہوں نے اپنی پریکٹس جاری رکھی ہے. اور اب ڈیورنگ میری یعنی یہ جنرل سیکرٹری کے ٹینیور کے دوران ہی تھوڑی سی ڈیزیز شوگر وغیرہ کی وجہ سے اب کچہری نہیں آ رہے. ٹھیک. دنیا پور شہر کے بارے میں کچھ بتائیں، ان کی کب بنا، تحصیل کب بنی، بیک گراؤنڈ کے بارے میں. دنیا پور بیسکلی
جو ہمارا اندرون شہر ہے وہ ہندوؤں کی یعنی ساری آبادی تھی، لوکیلٹی تھی. اچھا چاروں طرف اس کے دروازے تھے اور اس وقت یہ کسی ہندو کے نام دینا کے نام سے دینا یعنی تھا اس کا نام. اچھا پھر دنیا پور ٹھہرا اس کا نام. ہم، دنیا پور میں الحمدللہ ہمارا ریلوے اسٹیشن بھی انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا ہے. اور 91 میں ڈسٹرکٹ لودھرا ہمارا ضلع بنا اور دنیا پور تحصیل بنی. اس سے پہلے تحصیل لودھرا تھی اور ڈسٹرکٹ ملتان تھا ہمارا. 91 میں پھر دنیا پور بنا، کیروڑ پکا تحصیل بنی اور ضلع لودھرا بنا. ٹھیک. سر اگر آپ ٹینور کے حوالے سے ہٹ کے میں بات کروں تو آپ کو سیاسی ایفیلیشن آپ کی کس پارٹی سے ہے؟ سیاسی ایفیلیشن 2013 سے میری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ٹھیک. آپ پاکستان تحریک انصاف کو کیسا دیکھ رہے ہیں آج کے اس سیاسی ایفیلیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے ایز اے قانون دان؟ پاکستان تحریک انصاف عوام کی جماعت ہے جس کے اندر کوئی بادشاہت، کوئی خاندانی سسٹم نہیں ہے. نہ ہی کسی سیاستدان کے بچے، نہ ہی کسی لیڈر کے بچے اس میں انوالو ہیں. اگر دوسروں سے کمپیئر کیا جائے تو دوسری جماعتیں میں نام نہیں لوں گا، ان کے بچے اور موروثی سیاست جو سب سے مین مسئلہ ہے وہ موروثی سیاست ہے ان کا جو انوالو ہے اس میں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیں جو پاکستان کو پہلی گورنمنٹ 2018 سے 2022 تک رہی ہے انہوں نے ہمیں آزاد فارن پالیسی دی. اور جو سب سے پہلے اور سب سے بڑا ان کا مشن تھا اور ان کی ہر تقریر میں ہمارے لیڈر عمران خان کا تھا کہ ہمیں اسلامو فوبیا اور اسلام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کی انہوں نے بات کی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے اسلامو فوبیا 15 مارچ کا دن بھی اس اقوام متحدہ سے منظور کروایا ہے. تو میں تو کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف ایک عوام کی جماعت ہے اور عوام کی زبان ہے. اس میں کوئی موروثی سیاست اور اس طرح کے ایک دوسرے پہ یعنی گندے الزامات اور اس طرح کی سیاست والا کام نہیں ہے. ٹھیک. پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ پاکستان کا تعلیمی نظام اصل میں بہت زیادہ پرانا اور رٹائزم سسٹم کی وجہ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. اگر ہمارے تعلیمی نظام کے اندر ہمیں فزیکل، تھیوریٹیکل اس طرح کے معاملات اور ہمیں اس طرح کی تھیوریز دی جائیں جس کے اوپر ہمارے بچے ورک آؤٹ کریں، اسٹوڈنٹس اگر کتابوں کو رٹوں کے علاوہ اگر دوسرے یعنی تھیوری میں اور ان چیزوں میں جائیں، ریسرچ میں جائیں تو ہم آگے جا سکتے ہیں. اصل میں ہم ڈگریاں اکٹھی کر رہے ہیں اور اس طرف نہیں جا رہے جو ریسرچ ورک ہے جس کی وجہ سے پیچھے ہم. دنیا پور کے سیاستدان دنیا پور کی ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دنیا پور کی اگر بیسکس سے شروع کروں تو میرے کزن بھی رہ چکے ہیں، اکبر محمد یاسین پارلیمانی سیکرٹری اور ممبر صوبائی اسمبلی. الحمدللہ عز و جل انہوں نے بھی دنیا پور کے لیے بہت کام کیا، دنیا پور کی لٹریسی کے لیے بہت کام کیا اور پورے پنجاب میں دوسرے نمبر پہ دنیا پور لٹریسی ریٹ پہ ہے. اور اس کے بعد جتنے ایم پی ایز آئے، ایم این ایز آئے، ملک طیب اقبال اوان صاحب ہیں ایم پی، ہمارے عبدالرحمان خان کانجو صاحب ہیں، زوار حسین وڈائے صاحب ہیں، عامر اقبال شاہ، ہر بندے نے اپنا جتنا ان کا حصہ تھا اس دنیا پور کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا. ٹھیک. سر یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی، سیاست کے حوالے سے بات کی. اب میں پوچھوں گا کہ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ٹورزم کا بہت زیادہ شوق ہے اور میں الحمدللہ 5 صوبے ٹچ کر چکا ہوں. تھارولی وزٹ تو نہیں، ٹچ کر چکا ہوں الحمدللہ، اور بہت زیادہ شوق بھی ہے، جاتا بھی رہتا ہوں ہر سال. ناران کا گان، اونزا اور جتنے بھی یعنی سٹیز ہیں، اسلام آباد، ایبٹ آباد. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی پلان ہو. اور میری اب بھی اس ٹینیور میں کوشش ہے وکلا کے یعنی مشاورت سے کہ باہر کو بھی کسی ٹور پروگرام پہ لے کے جاؤں. ٹھیک. آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہماری جو بیسکس کامیابی ہے وہ اگر ہم اپنے دین کو پالیں، اسلام کو پالیں. اگر ہم اپنے دین کو پا لیتے ہیں تو دنیا ہمیں خود ہی مل جاتی ہے. سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث اور جو ہماری تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچائی ہیں اس پہ عمل پیرا ہو کے پھر ہم دنیا کے پیچھے چلیں تو دنیا ہمارے پیچھے خود آئے گی. اگر ہم اسلام کو اور دین کو چھوڑ کے اور اس بھاگ دوڑ میں لگ جائیں گے، ایک جو ریس چل رہی ہے، تو کیونکہ دین پیچھے رہ جائے گا تو دنیا ہمیں بہت زیادہ بھگائے گی. تو میں کہتا ہوں دین میں کامیابی ہے. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ سب سے زیادہ ساتھ تو میرے والدین کا رہا ہے. میرے والد صاحب نے بہت زیادہ مجھے انکریج کیا، فیملی نے بہت زیادہ انکریج کیا، کیونکہ لائر کا جو پروفیشن ہے بہت ٹف پروفیشن ہے اس میں.
اور اس کے بعد میرے سینئرز جو ہیں اور میرے جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس میں میرا ساتھ دیا. اسٹوڈنٹ لائف سے لے کے اب تک جتنے بھی مجھے اساتذہ ملے میں ان سب کا مشکور ہوں. اور اس کے بعد جتنے سینئرز اور میرے دوست ملے ہیں وہ سب اس ساری کامیابی کا حصہ ہیں. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ کھانوں میں فرائیڈ رائس پسند ہے زیادہ، اور مٹن قورمہ پسند ہے، رشین سیلڈ پسند ہے، اور ہاٹ ڈرنکس جتنی ہیں. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ سب سے زیادہ آئیڈیل پرسنالٹی تو میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد پھر میرے لیڈر عمران خان ہیں. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، وکلا برادری کو ایز اے جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن دنیا پور آپ کا کیا پیغام ہے؟ تمام میرے جو سامعین ہیں ان کے لیے میری یہ پیغام ہے کہ میں کیونکہ نمائندہ بار ایسوسی ایشن دنیا پور ہوں، وکلا کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارا جو پروفیشن ہے ملٹی ڈائمینشنل پروفیشن ہے، جس سے ہر پروفیشن، ہر طبقہ، ہر شعبے سے یعنی اس کو راہ ہوتی ہے. تو جتنی بھی عوام کے مسائل ہوتے ہیں پازیٹیولی وکلا کی کوشش ہوتی ہے پازیٹیولی ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے اور عوام کو ریلیف دلایا جائے. اگر فرض کرو کسی کا کام کوئی نہیں ہوتا وکلا کی طرف سے، تو اس میں وکلا کی صرف سٹرگل اور لیگل اسسٹنس شامل ہوتی ہے. تو وکلا برادری الحمدللہ پازیٹیولی عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے. اور دوسری جو سیکنڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام ہمارے یعنی اصل تو منبع عوام ہی ہے نا، تو عوام ہمارے اندر سے ہی ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے انصاف کے لیے جتنی کوشش ہو سکے ان کو انصاف فراہم کریں. عوام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ عدالتوں میں آپ غلط اور نیگیٹو جو اپروچ ہے وہ کم کریں تو بہتر ہے. معاشرے کی اصلاح کے لیے بہتر ہے کہ معاشرے کے اندر ٹاؤٹنگ بند ہونی چاہیے، اور آپ جو غلط کیسز، جھوٹے کیسز آپ لوگوں کے اوپر کرتے ہیں. تو بلیک شیپس تو ہر پروفیشن میں شامل ہیں، تو عوام کو یہ چاہیے کہ لیگل اسسٹنس کے لیے پازیٹیولی ایک دوسرے کو یعنی اسسٹ پرووائڈ کریں. ٹھیک سر، بہت شکریہ، تھینک یو. اللہ سلامت رکھے آپ کو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.